ایک حدیث قدسی ہے جو مسلم شریف میں آئی، مشکات میں بھی نقل ہوئی، بڑی طویل حدیث ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت خود مخاطب ہوتا ہے اپنے بندوں سے، تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، فلا تظالموا فلا تظالموا، تم آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم مت کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی مت کیا کرو، عدل و انصاف سے کام لیا کرو۔ اور آگے فرمایا کہیں قرآن پاک میں فرمایا وَأَلَّا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، بلکہ اپنے درمیان فضل، کرم، احسان سے کام لیا کرو، یہ فرمایا، تو ظلم مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، یہ حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں، فرمایا کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت کیوں نہیں مانگتے؟ مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، اے میرے بندو تم بھوکے تھے، تم سب کے سب بھوکے تھے، کھانے پینے کے محتاج تھے، مگر میں نے تمہیں کھلایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں کھلایا، فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا ما کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بے لباس تھے، برہنہ تھے، مگر جس کو میں نے کپڑا پہنایا، جس کو میں نے لباس عطا فرمایا، فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے لباس مانگو، مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو، ہر وقت خطائیں کرتے رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ بخش سکتا ہوں، میں سارے گناہ بخش دوں گا، لیکن شرط ہے فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے توبہ تو کرو، معافی تو مانگو، خطائیں اگر ہو گئی چلو کوئی بات نہیں، اب معافی مانگ لو، معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے سب سے زیادہ لعین شخص وہ ہے، سب سے زیادہ بدبخت جو گناہ کر کے اکڑ جائے۔ گناہ کرنے والا اتنا بدبخت نہیں جتنا کہ اکڑ جانے والا، جو اکڑ گیا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، جو معافی نہ مانگے، جو سرکش ہو جائے، جو غافل ہو جائے، بھول جائے کہ میں نے کوئی گناہ بھی کیا ہے، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اس لیے وہ ذات فرماتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مجھ سے مانگو، فاستغفرونی اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر فرمایا اس کی شان دیکھیں، اے میرے بندو اگر تم سب کے سب مل کے مجھے نقصان پہنچانا چاہو، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکو گے، کہ تم سب کے سب مل کے اگر مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تم سارے مل کے چاہو کہ تمہارے رب کا کوئی فائدہ ہو جائے، کوئی بھلا ہو جائے، نہیں کر سکتے۔ تم سارے مل کے چاہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے، نہیں پہنچا سکتے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر تم سارے کے سارے مل کے جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص ہے اس کے دل پر آ جاؤ اور سارے اس کی طرح نیک ہو جاؤ، تو بھی میری حکومت اور میری شہنشاہیت میں ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکو گے۔ تم سب کی نیکیاں، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں، تمہاری پارسائیاں اگر کسی فرشتے کی بھی طرح ہو جائیں تو بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تم سے۔ تم مجھے کیا فائدہ پہنچاؤ گے؟
ہماری کیا اوقات، ہماری کیا نسبت اس پاک ذات سے؟ وہ تو بذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ اپنی شان کا مالک ہے ہمیشہ سے. ہم حقیر، ادنا، خسیس، فانی، ہم آج پیدا ہوئے کل مر جائیں گے. ہماری کیا اوقات ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا بھول گیا انسان کہ اس پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا. پھر فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے مل کر ایک ایسے شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ فاجر ہے، سب سے زیادہ نافرمان ہے، تو فرمایا میری بادشاہت اور شہنشاہیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جس طرح تم سب کے متقی پرہیزگار بن جانے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی تم سب کے باغی ہو جانے، نافرمان ہو جانے سے مجھے کوئی نقصان نہیں. دنیا میں کسی بھی نظام کے فالوورز جتنے زیادہ ہوں وہ نظام اتنا مضبوط ہوتا ہے، بادشاہتیں اسی طرح چلتی ہیں. اور اگر لوگ اتباع کرنا چھوڑ دیں تو وہ بادشاہتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. آج ماضی کے بادشاہوں کے خاندان موجود ہیں، مغلیہ دور کے خاندان اور خانوادے موجود ہیں، مگر کوئی سننے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ماننے والا نہیں. اس لیے ان کی اوقات کوئی نہیں رہ گئی. یہ دنیا کا حساب ہے. اللہ فرماتا ہے میری یہ شان نہیں ہے. تم سب کے سب بھی اگر مل کے کسی شیطان کے طریقے پہ آ جاؤ اور سارے کسی بدترین مخلوق کا عمل بن جائیں تو بھی میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ اغنى الاغنیاء ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. پھر اس کے بعد وہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو، اگر تمہارا اول، تمہارے آخر، تمہارے انس، تمہارے جن سارے جمع ہو جائیں، لو اقاموا فی مقام فی صعید، کسی ایک جگہ میں، کسی ٹیلے پر، کسی میدان میں سب جمع ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، سارے جن و انس، سارے اول و آخر، فسألونی، اور سب مل کے مجھ سے مانگیں، اور فرمایا وآتیت کل انسان مسألتہ، اور میں سب کے مسئلے حل کر دوں، سب کو دے دوں، جو جتنا مانگے میں اس کو دے دوں، سب کی خواہشیں پوری کر دوں. اللہ فرماتا ہے پھر بھی میرے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. سب کو دے دوں گا، پھر بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جس طرح کے سمندر میں سوئی ڈالتے ہو، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، جس طرح سمندر میں سوئی ڈالتے ہو تو جب پانی لگ کر آ جاتا ہے نا سوئی پہ، تو اتنی کمی بھی نہیں ہوگی. میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی اگر سب کو بھی دے دوں، اس لیے کہ وہ بے حساب ہے، وہ بے شمار ہے، ہر لحاظ سے بے شمار ہے. اللہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں. اللہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. بس